السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج سنڈے ہے اور آج بہت عرصے بعد میری زندگی میں ایسا سنڈے آیا کہ آج میں نے کام کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ میں نے ایکچولی کل ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنا جتنے بھی کام ہیں مجھے اپنے نپٹانے ہیں اور کل میں نے صرف ریلیکس کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایک دن جس میں تھوڑا سا مینٹلی آپ کو آپ ریلیکس ہوں، کوئی کام نہ کریں، بیڈ پہ مزے سے لیٹیں، صرف نماز پڑھیں اور کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی ٹینشن ذہن میں نہ ہو۔ تو میں نے یہی سوچ کے کل کھانا بھی اپنا ایکسٹرا بنا لیا تھا اور میں نے اپنے سارے کام کمپلیٹ کیے تھے، کیونکہ مجھے کوئی میرا خیال ہے یہ جب سے کوارنٹین ختم ہوا ہے مجھے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو آج میرا یہ فائنل ڈیسیجن تھا رات کو کہ میں نے آج کچھ نہیں کرنا، میں نے صبح صرف ریلیکس کرنا ہے۔ تو آج میں نے وہی کیا، ابھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی بات کی جائے۔ تھکاوٹ سے انسان کے آواز خراب ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، عورتیں 24/7 کام کرتی ہیں اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ان کو اپنی تھکاوٹ کا ایسے احساس ہوتا ہے جب ان کی آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں زیادہ تھک جاتی ہوں تو میری آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ آواز ابھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں ریلیکس فیل کرتی ہوں جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ آج بڑا اچھا موسم ہے، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، موسم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اسی طرح گرمی بھی ہے، باہر ٹھنڈا ہے۔ جب باہر رات کو نکلے یا صبح کو بچوں کو میں جب چھوڑنے جاتی ہوں تو تب بہت اچھا پلیزنٹ ہوتا ہے، لیکن گرمی سٹل ہے اندر گھروں میں، اور اس طرح کا پلیزنٹ نہیں ہے جو گھروں میں پنکھے کے بغیر آپ بیٹھ سکیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ رات پنکھا کی ضرورت ہوتی ہے سوتے وقت۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریلیکس ہونے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، میں اور میرے بچے، ایک تو اس دن کوشش کرتے ہیں کام کچھ نہ ہو اور بستر پہ لیٹ کے یا تو کچھ پڑھیں یا کچھ دیکھیں اپنے اپنے موبائلز پہ، تو پھر یا چائے کے ساتھ کچھ ٹاک ہوتی ہے ہماری انفارمیٹیو، جس میں ہم بچے مجھے اپنے کام کے بارے میں یا کچھ نئی انوینشن ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوئی نیا آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا شاید اتنا ایکسپوئر نہیں ہے آج کل، کیونکہ میرا خیال ہے میجورٹی گھروں میں ٹی وی بالکل نہیں چل رہا اور سب اپنے اپنے فونوں پہ ہوتے ہیں۔ جب سے یہ نیٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جتنے بچوں مطلب جتنے گھر کے افراد کے پاس فون ہوتا ہے تو ٹی وی بہت کم میرا خیال ہے چلتا ہے سب گھروں میں، ہمارے گھر تو بالکل ہی بالکل نہیں چلتا۔ تو لیکن انشاءاللہ جب سردیاں آئیں گی باہر بیٹھیں گے ادھر لاؤنج میں تو انشاءاللہ پھر میں بچوں کو کہہ دی کہ ٹی وی لگایا کریں گے، لیکن ابھی تو بالکل خبریں بھی نہیں سنتے، کوئی ایسی انفارمیٹیو بات مجھے نہیں پتہ چلتی اور نہ ہی اتنا ٹائم ملتا ہے کہ میں اپنے نیٹ پہ خبریں سن سکوں۔ وہ میرے بچے جو مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں صرف مجھے اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات، اپنے آپ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے اپنے مائنڈ کو، کیونکہ ہم جتنا ڈیٹاکس کرتے جاتے ہیں اپنے مائنڈ کو تو ہم صحت مند رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مائنڈ کو ڈیٹاکس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ڈیٹاکس اسی طرح ڈیٹاکس آپ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جائیں، یعنی ان کو چھوڑیں، ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں کچھ اور مصروفیت۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ ساری زندگی صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچتی ہیں، اپنے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتی، اور جب وہ بالکل پھس ہو جاتی ہیں تب انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے تو اپنا خیال ہی نہیں رکھا۔ تو اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا ٹائم دیں جو آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب جیسے آج سنڈے تھا، میری بیٹی نے صبح صبح اسٹیمر لگایا، اس میں اسینشل آئل ڈالے ریلیکسنگ
وہ ہم نے لیا. پھر ابھی وہ اندر کمرے میں، کیونکہ ہم زیادہ تر آج کل بیڈ روم میں ہوتے ہیں، بچے کام کرتے ہیں اور میرے پاس آ جاتے ہیں کام کرتے ہیں، اور میں وہیں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں. لیکن ادھر آنا میرا بہت کم آج کل، کیونکہ گرمی ہے، وہاں اے سی ہے، تو اس لیے میں اس سائڈ پہ تھوڑی دیر آتی ہوں، چائے پیتی ہوں اور باہر بچوں کو دیکھا اور پھر میں اندر چلی جاتی ہوں. تو اس وجہ سے ہم جس ایریا میں زیادہ دیر رہتے ہیں اس کی انوائرمنٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے وہاں پہ ہم اسٹیمر بھی لگا کے رکھتے ہیں تاکہ بچے آئیں، بیٹھیں، تھوڑی دیر اسٹیم لیں اور پھر اپنے کام کو چلے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی ایسا ہے، آگے فوگ پڑنی ہے، اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ رکھیں. اور تھوڑے سے اگر آپ اسینشل آئل جس کو کہتے ہیں ایکولپٹس بھی کہتے ہیں، یوکلپٹس بھی کہتے ہیں، اس کے ہر بندے کے اپنے پروناؤنسیشن ہیں. اگر آپ اس کا پرفیوم ہی لے لیں نا، چھوٹا جو آئل جو سستے چھوٹی بوتل میں ملتے ہیں، پیور پرفیومز ملتے ہیں، اس میں اگر آپ یوکلپٹس کا تھوڑا سا پرفیوم لے لیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر خواتین جو سٹریس میں رہتی ہیں وہ جسٹ اپنے اس جگہ پہ کان کے پیچھے لگا لیں اور اپنی اس جگہ پہ گردن پہ یا ادھر لگا لیں، تو وہ سٹریس فری بھی رہتی ہیں. اس کی اور اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اگر آپ کے پاس اسینشل آئل ہے ایکولپٹس کا، تو جسٹ یہ ٹیمپلز پہ، ان جگہوں پہ لگائیں. آپ کو میگرین بھی نہیں ہوگا، آپ کا سر درد بھی ٹھیک ہوگا، آپ ریلیکس ہوں گے. بہت سودنگ اور بہت ریلیکسنگ یہ چیز ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اس کا استعمال رکھیں. اگر آپ ایک دفعہ لے لیں گے تو وہ آپ کا کتنے 6-7 مہینے آپ، میرا خیال ہے میرا تو کافی عرصہ نکل جاتا ہے، بلکہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں جو میں اتنی بوٹل لا کے رکھی ہوئی ہے. 100 ml کی، 100 کی نہیں ہے، 50 ml کی میرا خیال ہے وہ بوٹل ہے، اور وہ میرا خیال ہے 2 سال سے چل رہی ہے. تو وہ آپ کو بہت کام آتی ہے اگر آپ وہ اپنے گھر میں رکھ لیں. تو کیونکہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ تر ان چیزوں کی طرف رہوں جو آرگینک ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر اپنی روٹین میں کچھ ایسی آرگینک چیزیں آپ رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھتی ہیں. میری ایک آنٹی ہیں ماشاءاللہ، انگلینڈ میں رہتی ہیں اور وہ 70+ ہیں، تو وہ روزانہ جو ہے تخم لنگا 1 چمچ بڑا ٹیبل سپون پانی کے ساتھ لے لیتی ہیں، خشک منہ میں ڈال کے پانی پی لیتی ہیں. تو یقین کریں وہ اسٹک یوز نہیں کرتی. ماشاءاللہ وہ چاقو چوبند خاتون ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی میموری اتنی اچھی ہے، ایکٹیو ہیں وہ. میں انہی کی ایج کی جو عورتوں کو دیکھتی ہوں تو اسٹک پکڑی ہوتی ہے اور حال و بحال ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے بھی اپنا خیال نہیں رکھا، خواتین جو عام گھریلو خواتین ہیں. تو رات اگر آپ، اور میں بھی کتنے عرصے سے کر رہی ہوں، اور مجھے الحمدللہ دردیں نہیں ہوتی ہیں اب. شروع میں مجھے آرتھرائٹس ہے، لیکن جب میں ریگولر یوز کرتی رہتی ہوں تو میں ماشاءاللہ پین فری رہتی ہوں. اپنی خوراک میں آپ تخم لنگا رات کو ضرور پانی کے ساتھ سونے سے پہلے پئیں. اور آج کل جو میں نے ایک یوز کیا، جو میری ٹیچر نے مجھے بتایا، وہ یہ تھا، میں آپ کو یقین کریں کہ 3 دن یہ چیز یوز کرنی ہے جن کو شوگر ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ 2 گلاس بڑے یا 3 گلاس جو پانی والے ہوتے ہیں ان کو اپنا بوائل کریں، اور 10 پتے امرود کے توڑ کے ان کو اچھی طرح دھو کے اس میں بوائل کریں، اور آدھا گھنٹہ ان کو ہلکی آگ پہ چھوڑ دیں، اور پھر اس کو سٹین کر کے اور وہ دن میں 3 مرتبہ پئیں. آپ یقین کریں کہ میں نے 3 دن یہ کیا اور میری شوگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 125 130 125 ناشتے کے بغیر اور ناشتے کے بعد رات تک، مطلب بغیر کھائے خالی پیٹ کے علاوہ، یعنی روٹین کی جو تھی میری وہ اتنی تھی. تو اگر آپ بھی کرنا چاہیں یہ کریں، اور ضرور کریں. اس سے پہلا جو آپ ڈرنک کرتے ہیں وہ اتنا کڑوا نہیں ہوتا، وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن جب وہی سارا دن کا جو پڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑواہٹ میں آ جاتا ہے. وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اس کو استعمال کریں. جن کو شوگر ہے
3 दिन अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर यकीन करें ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो बहुत फ़ायदा है, मुझे हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इन चीज़ों को, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आप में एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बस टेंशन से फ्री रहने का एक और है कि अपने आप को वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ 1 घंटा अपने आप को दें। ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे मेरी सारी बहनें सुनती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके, आपको बता के। और एक्सरसाइज योगा किया करें, सांस लें और एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, तो उससे आप बहुत कंफर्टेबल फील, गहरे गहरे सांस लें बैठ के थोड़ी देर, तो उससे आप देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स, क्योंकि जब हम थक के बैठते हैं तो हम ज़ोर से होका जिसे कहते हैं ना भरते हैं, तो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। आप सांस लें गहरा सा, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी संडे।